الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے والدین سے حسن سلوک۔ انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ اس کے والدین بنائے، سوائے چند ایک کے جن کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں نہ والدہ، محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ ہیں، والد نہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی۔ باقی جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں وہ سب والدین کے ذریعے سے آتے ہیں، تو ہر انسان کا والدین سے روز مرہ ایک تعلق، رہنا سہنا اور ان کے پاس زندگی گزارنے کا معمول ہے، اس کی عادت ہے۔ لیکن اسلام جو بہت خوبصورت، کامل اور مکمل دین ہے، اس نے اس بارے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے بارے میں بھی بہت اچھی تعلیمات دی ہیں، جن پر عمل کر کے آدمی اس تعلق کو، اس روزمرہ کی عادت کو وہ عبادت بنا سکتا ہے۔ اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو بڑے اہم احکامات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں، تو وہاں ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہم اس تعلق کو اس طریقے سے نبھائیں جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق نبھانا یہ ایک عبادت بن جائے گا اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ وہ جو تعلیمات اس والدین سے حسن سلوک کے بارے میں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان میں سے پہلی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، خوبصورت طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور دوسری بات کہ والدین کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے، ان کی فرما برداری کرے، اگرچہ آدمی کے والدین مسلمان نہ بھی، جیسے صحابہ اکرام کو، بہت سارے صحابہ اکرام کو اس بات کا سامنا کرنا پڑا کہ خود مسلمان ہو گئے لیکن والدین مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ ہی رہنا ہے اور رہنا بھی اچھے طریقے سے، چاہے ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا طور طریقہ، ان کے اعمال وہ پورے کے پورے شریعت کے مطابق نہیں بھی ہیں، پھر بھی والدین کے ساتھ رہنا ہے، ان سے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، ان سے قطع تعلقی کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر جب پاس رہنا ہے تو پھر ان کی خدمت بھی کرنی ہے، جسمانی طور پر بھی خدمت کرے، مالی طور پر بھی خدمت کرے، ضروریات پوری کر کے بھی خدمت کرے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں جو تجزیہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ والدہ کو مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے،
کیونکہ عام طور پر جو والدہ ہے وہ کمائی تو کرتی نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے، تو مالی طور پر ان کی خدمت کرنا یہ والدہ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور والد کے لیے جسمانی طور پر خدمت کرنا، کیونکہ ان کے پاس کاروبار کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مال تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان کو جسمانی طور پر جو تھکاوٹ ہے تو ان کی وہ جسمانی طور پر خدمت کرنا یہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ باقی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اگر والد کو بھی مالی طور پر تعاون کی ضرورت ہے تو وہاں بھی تعاون کرے، والدہ کو بھی اگر جسمانی طور پر خدمت کی ضرورت ہے تو وہ بھی خدمت کرے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ والد کو جسمانی طور پر خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اور والدہ کو مالی طور پر جو ہے وہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی خدمات والدین کے لیے آدمی اہتمام سے کرے۔ چوتھا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مباح کام کرنا ہے جو کرنے نہ کرنے میں آدمی کو کوئی گناہ یا کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے تو ایسے کام کرنے سے پہلے اجازت مانگ لیں۔ ایک دفعہ یمن سے ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے جہاد میں شرکت کے لیے خواہش ظاہر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل لک احد بالیمن، کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی تمہارا متعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا ابوایا، ہاں یا رسول اللہ میرے والدین یمن میں موجود ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اذنا لک، ان دونوں نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی ہے؟ قال اللہ، صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں آنا چاہ رہا تھا، والدین اجازت نہیں دے رہے، میں ان کی اجازت لیے بغیر یہاں آ گیا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما، یہیں سے واپس یمن چلے جاؤ، والدین کے پاس جاؤ، فاستأذنہما، کہ وہاں جا کر ان سے اجازت مانگو، فإن أذناک، اگر وہ دونوں تمہیں اجازت دے دیں، فجاہد، تو پھر تم جہاد کر لینا، وإلا، وگرنہ، فبرہما، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہی تمہارے جہاد کا ثواب تمہیں وہیں بیٹھے ملتا ہے۔ تو یہ پوری حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ جن کاموں میں شریعت نے آپ کو کوئی لازم یا فرض واجب نہیں کیا تمہیں وہ کام، تو ایسے کام کرنے سے پہلے والدین کی اجازت لینا یہ ان کا حق ہے۔ والدین سے بات کیسے کرنی ہے، قرآن پاک نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین سے ان کے سامنے اف تک کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں۔ اف کا مطلب کوئی ایسا کلمہ بولنا، کوئی ایسی بات کہنا جس سے والدین کے سامنے افسوس کا اظہار کرنا کہ اوہ ہو آپ نے یہ کیا کر دیا، جس سے ان کو تکلیف ہو، ایسا کوئی کلمہ نہیں بولنا، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور ولا تنہرہما، اور والدین کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں، ان کے سامنے اونچی بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیسے بولنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے دھیمے انداز سے اور بڑی نرمی کے ساتھ ان سے بات کر۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا غصہ ان کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہوئے۔ پھر اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، تو والدین کے سامنے اپنے کندھے بھی جھکا کے رکھنے، اکڑ کر نہیں کھڑے ہونے، اپنی طاقت کو نہیں دکھانا، بلکہ کندھے جھکا کر ان سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ وہ بات کہتے ہیں تو ان کے سامنے جھکے ہوئے انداز میں ان کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے۔ والدین کو نہ خود گالی دیں اور نہ ان کے لیے گالی کا سبب بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکبر الکبائر،
بڑے بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ ان یلعن الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے۔ صحابہ کرام نے فوراً چونک کر کہا قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے؟ وہ دور ایسا تھا کہ والدین کے لیے ایسے الفاظ بولنا، گالی دینا، بٹ اس میں گویا کہ امکان ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن آج کل تو سر عام والدین کو اولاد جو ہے وہ گالیاں بھی دے لیتی ہے، جھڑک بھی لیتی ہے، اور ان کے سامنے اونچی اونچی بول بھی لیتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اولاد اپنے والدین کے لیے گالی یا لعنت کا لفظ استعمال کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس گالی دینے والے کے باپ کو گالی دے۔ اس نے کہا تیرا باپ ایسے ہے، تو دوسرے نے کہا تیرا باپ ایسے ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے باپ کے لیے گالی کا سبب اختیار کیا ہے کہ دوسرے کے منہ سے گالی جو ہے نکلوائی ہے، اور اپنے باپ کے لیے اس نے برے الفاظ استعمال کر یا یہ آدمی دوسرے کی والدہ کو گالی دیتا ہے اور سننے والا وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ ہے اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بنا، یہ جائز نہیں ہے، نہ خود گالی دے نہ گالی کا سبب بنے۔ خدمت میں، حسن سلوک میں اب والدین میں سے کون مقدم ہے؟ ایک صحابی نے یہ سوال بھی کر دیا، کہنے لگے من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار والدین میں سے کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، کہ سب سے زیادہ حسن سلوک میں جو مقدم ہے وہ تیری ماں ہے۔ پھر سوال کیا، پھر فرمایا تیری ماں ہے، پھر سوال کیا، فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی دفعہ جب پوچھا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرا باپ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین میں سے والدہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور اسی طرح کھانے کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ خود کھانا بعد میں کھائے، والدین کو پہلے کھانا کھلائے۔ جیسے وہ بچپن میں پہلے اولاد کو کھلایا کرتے تھے پھر خود کھاتے تھے، اب ہم جب بڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا کھانا تھوڑی دیر مؤخر کر لیں، پہلے والدین کو کھلائیں۔ وہ جو حدیث ہے نا غار والی تین آدمیوں کا جو واقعہ ہے، اس میں سے ایک آدمی نے یہی تو عمل پیش کیا تھا کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بکریاں چرا کر دودھ دو کر بڑی لیٹ گھر پہنچا، میرے آنے سے پہلے والدین سو گئے تھے، تو میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، جب وہ خود جاگے تو ان کو میں نے دودھ پلایا، پھر بعد میں نے جو ہے وہ دودھ پیا۔ یہ عمل پیش کر کے وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے تو میں اس کا واسطہ دے کر، اس کا وسیلہ دے کر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ میری یہ مصیبت دور فرما۔ تو یہ کون واقعہ بیان کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے میں بھی والدین کو مقدم کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک طرف والدین کی بات ہے، دوسری طرف بیوی کی بات ہے، ایک طرف والدین کی بات ہے، دوسری طرف اپنے دوستوں کی بات ہے، تو کس کو ترجیح دینی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی اسلام نے تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کی بات کو مقدم کرے، بیوی اور دوستوں کی بات کو مقدم نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اشراط الساعۃ اطاع الرجل زوجته وعق امه، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ جہاں دونوں کی باتوں کا ٹکراؤ آ جائے تو بیوی کی بات کو مؤخر کر دے، والدہ اور والدین جو ہیں، جو ان میں سے کوئی بھی جو زندہ ہے، ان کی بات کو مقدم کر دے۔
جن کے والدین فوت ہو جائیں ان کے لیے بھی حسن سلوک کا رستہ کھلا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ آدمی اپنے والدین کے جو متعلقین ہیں، جو اس کے دوست احباب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس طرح والدین کے لیے ایک دعا اللہ نے بتائی ہے کہ تم یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پہ ایسے رحم فرما جیسے والدین نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا۔ تو ان کے لیے یہ دعا کرنا۔ اور علماء کرام میں سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کا بہترین وقت نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے ہے کہ آدمی ساری دعائیں جب پڑھ لے، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طرح اگر والدین نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یا کوئی وصیت کی ہوئی ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ کی طاقت میں ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور والدین اگر ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی معصیت کر کے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات میں مجبور کر دے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، تو فلاں کام کر جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے، تو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو بس ایک بات میں اطاعت نہیں کرنی جو شریعت کے خلاف ہے، باقی ساری باتیں ان کی ماننی ہے۔ یہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ ان کے حسن سلوک کا اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔